ماہ رمضان میں روزوں، نمازوں، تلاوت قرآن اور زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم عبادت کی جاتی ہے جس کا ثبوت ہمیں احادیث سے ملتا ہے، اور وہ ہے اعتکاف۔ اعتکاف کے حوالے سے قرآن مجید برہان رشید میں اللہ سبحانہ کریم کا ارشاد، اس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم اور اسماعیل کو کہ ہمارا گھر خوب صاف ستھرا رکھیں، اور طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع اور سجود والوں کے لیے، یعنی اس آیت میں اعتکاف کا تذکرہ ملتا ہے، ساتھ ہی مساجد کو، اللہ کے گھروں کو صاف ستھرا رکھنے کی تاکید اور تلقین بھی من جانب اللہ کی گئی ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ مسجدوں کو پاک اور صاف رکھنا چاہیے، وہاں گندگی اور بدبودار چیزیں نہیں لانی چاہیے، اور یہی انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ اور سنت رہی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اعتکاف عبادت ہے، اور پچھلی امتوں کی نمازوں میں رکوع اور سجود دونوں تھے۔ اب آئیے سنت اعتکاف کی بات کرتے ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے یعنی آخری 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وفات ظاہری عطا فرمائی، اور پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد یہ سنت جو ہے امت میں جاری رہی، اور ازواج مطہرات وہ بھی جو ہے اعتکاف کرتی رہی۔ بخاری شریف سے درود پاک پڑھے محبت کے ساتھ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ احادیث کریمہ میں اعتکاف کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، جس نے رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کیا گویا اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ رمضان مبارک کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرنے والے کو اگر ثواب کی نیت ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمرے کرنے کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے کہ اعتکاف کرنے والا تمام گناہوں سے رکا رہتا ہے، یعنی گناہوں سے وہ اپنے آپ کو روک کر رکھتا ہے، گناہوں سے باز رہتا ہے، اور اس کو ان نیکیوں کا ثواب جن کو وہ نہیں کر سکتا ان تمام نیکیوں کے کرنے والے کی طرح ملتا ہے۔ یعنی اعتکاف کرنے والا دنیا سے ایک طریقے سے اپنا تعلق ختم کر کے، اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے ایک طریقے سے ہندی میں اگر کہیں تو دھرنا دینا، جیسے دھرنا دینے والے کسی چیز کی مانگ کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں نا کہ جب تک ہماری مانگ پوری نہیں ہوگی ہم یہ دھرنا جو ہے وہ جاری رکھیں گے، ہم بیٹھے رہیں گے۔ تو اعتکاف کا بھی جو ہے کچھ مطلب اسی طرح کا ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کے لیے دھرنا دے کر بیٹھ جاتا ہے، دنیا سے کنارہ کشی کر کے اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے پریوار کو چھوڑ کر لو جو ہے وہ اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے لگا لیتا ہے، عبادتوں کی کثرت کرتا ہے، دعاؤں کی کثرت کے ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، جیسا دھرنا دینے والے جو ہے وہ گورنمنٹ سے اپنی مانگ منوانے کے لیے اڑ جاتے ہیں، تو ایسا ہی اعتکاف کرنے والا جو ہے وہ اللہ سے لو لگا کر رب تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم سے جو امیدیں وابستہ کر کے وہ ضد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ مولا میں دنیا سے کنارہ کشی کر کے، دنیا سے دوری بنا کر تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، لہٰذا اب یہ جو میری جائز مانگیں ہیں انہیں پوری فرما۔ اور اعتکاف کی وجہ سے جو وہ دوسرے نیک کام نہیں کر پاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ
ان نیک کام کرنے کا بھی اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے بغیر کیے. یعنی کسی کی اگر نیت ہے کہ وہ مہمان نواز ہے، لوگوں کو لاتا ہے اور وہ کھانا کھلاتا ہے، یا اسی طرح کے اور دیگر اعمال، نماز جنازہ میں شرکت وغیرہ کا مسئلہ، عادت ہے کسی کی کہ ہر مومن کی نماز جنازہ میں وہ ثواب کی نیت سے حاضر ہوتا ہے. اب اعتکاف کرنے والا بحالت مجبوری یہ کام نہیں کر پاتا ہے. اگر عادت تھی اس کی ان نیکیوں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اعتکاف کے صدقے میں وہ کام جو ہمیشہ وہ کرتا رہتا تھا، اعتکاف کے دنوں میں اگر نہیں کر پاتا ہے تو پھر بھی اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. اعتکاف کے کچھ مسائل جو ہے وہ آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں. اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، 3 الگ الگ کیٹیگری. ایک اعتکاف واجب ہوتا ہے، ایک سنت مؤکدہ اور ایک نفل اعتکاف. واجب اعتکاف یہ ہے کہ کوئی شخص منت مان لے، کوئی منت مان لے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں پورے رمضان مہینے کے یا رمضان کے 1 دن کا یا رمضان شریف کے 3 دن کا یا رمضان کے آخری عشرے کے پورے 10 دن کا اعتکاف کروں گا. تو یہ جو منت مان لی ہے، یہ اب اس اعتکاف پر عمل کرنا واجب ہے، اور جو منت مانی ہے اس اعتکاف کو واجب اعتکاف کہتے ہیں. دوسرا سنت مؤکدہ، یہ رمضان شریف کا اعتکاف ہے. 20ویں رمضان کو سورج ڈوبنے سے پہلے غروب آفتاب کے وقت کوئی شخص جو ہے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو جائے، اور پھر وہ شوال کا چاند نظر آنے کے بعد پھر مسجد سے باہر نکلے، یعنی عید کا چاند نظر آنے کے بعد وہ مسجد سے باہر نکلے، تو یہ اعتکاف سنت اعتکاف کہلاتا ہے. یاد رکھیں کہ سنت اعتکاف میں روزہ بھی شرط ہے. بغیر روزہ رکھے یہ رمضان شریف کے آخری عشرے کا اعتکاف نہیں ہوگا. اور سنت اعتکاف کے حوالے سے مسئلہ یہ ہے کہ یہ سنت مؤکدہ کفایہ ہے، یعنی پورے محلے میں کوئی ایک شخص جو ہے پورے محلے کی طرف سے اعتکاف کی نیت سے جو ہے وہ بیٹھ جائے مسجد میں، تو یہ سمجھ لیں کہ وہ سب کے سب پورے محلے کے لوگ بری ذمہ ہو گئے، یعنی سب کی طرف سے وہ سنت ادا ہو گئی. اور کوئی ایک شخص بھی اگر اعتکاف کے لیے نہ بیٹھے تو پھر پورے محلے کے لوگ جو ہے وہ قصوروار ہوں گے، اور سب کے سب گنہگار جو ہے وہ ٹھہریں گے اور سب کی پکڑ ہوگی. تیسرا اعتکاف وہ مستحب یا نفل اعتکاف ہے. اس کے لیے نہ روزہ شرط ہے اور نہ کوئی خاص وقت مقرر ہے. جب بھی آپ مسجد میں جائیں اعتکاف کی نیت کر لیں، جس طرح کہ ہماری تحریکوں میں ہوتا ہے کہ جب بھی وہ درس وغیرہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو لوگوں کو اعتکاف جو ہے وہ اعتکاف کی دعا پڑھاتے ہیں. وہ جو اعتکاف ہے وہ مستحب یا نفل اعتکاف اس کو کہا جاتا ہے. ماہ رمضان کے آخری عشرے میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے اس سلسلے میں بہت ساری جو ہے فضیلتیں وارد ہوئی ہیں. 2 حدیثیں ابھی آپ نے سماعت کی، اور وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے بغیر کسی دکھاوے کے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمرہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. لہذا جو حضرات خواہش مند ہیں اجر و ثواب کے، اعتکاف کے، جو چاہتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دھرنا دے کر بیٹھ جائیں اور ان کی فریادیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوں، ان کی دعائیں قبول ہوں، جو چاہتے ہیں کہ دنیا سے کنارہ کشی کر کے وہ اپنا تعلق جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کریں، تو موقع ہے آپ کے پاس آئیں اور آج مغرب کی نماز سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں داخل ہو جائیں.
اعتکاف کے سلسلے میں کچھ ضروری مسائل سماعت کر لیں۔ اس سلسلے میں مرد و عورت کے اعتبار سے کچھ الگ الگ مسائل ہیں۔ اچھا، ایک بات اور یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ عورتیں بھی اگر اعتکاف کرنا چاہیں تو وہ اپنے گھروں میں اعتکاف کر سکتی ہیں، بلکہ کرنا چاہیے۔ اور گھروں میں جو ایک الگ اسپیشل حجرہ عبادت کے لیے، نمازوں کے لیے، تلاوت قرآن وغیرہ کے لیے ہوتا ہے، وہ وہاں پر اعتکاف کر سکتی ہیں۔ یا اگر ایسا کوئی حجرہ گھر میں آپ کے نہیں ہے، اسپیشل الگ سے کوئی روم عبادت کے لیے مقرر نہیں ہے عورتوں اور بچوں کے لیے، تو پھر گھر کے جس کونے میں عورتیں نمازیں پڑھتی ہیں وہاں پر وہ اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ سکتی ہیں۔ ویسے میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ اپنے مکان میں ایک اسپیشل روم عبادت کے لیے ضرور بنایا کریں۔ آپ جہاں ویٹنگ ہال وغیرہ بناتے ہیں اور مہمانوں کے لیے حجرہ وغیرہ روم وغیرہ بناتے ہیں، تو وہاں پر مسجد بیت کے نام سے، یعنی گھر میں مسجد کے نام سے ایک حجرہ جو ہے، ایک روم اگر جگہ ہے آپ کے پاس تو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر نوازا ہے تو اس طرح کا ایک روم الگ سے ضرور بنایا کریں، اور وہاں پر جو ہے اپنے گھر کی خواتین کو، بیوی بچیوں کو آپ تلقین کیا کریں کہ وہ وہاں پر جو ہے وہ اپنی نمازیں ادا کیا کریں، تلاوت قرآن کیا کریں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے گھر کا جو ماحول ہے وہاں دینداری رہے گی، وہاں پرہیزگاری رہے گی۔ بچوں اور بچیوں کو وہ جب اپنے بڑوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے، اپنی گھر کی خواتین کو، ماؤں بہنوں کو جب نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے، چھوٹے بچے اور بچیاں، تو ان کے اندر بھی دین کا جذبہ پیدا ہوگا، دین کی بیداری پیدا ہوگی، اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے گھر میں جو ہے پھر خیر و برکت کا نزول ہوگا، برکت نازل ہوگی۔ تو عورتوں کے لیے بھی جو ہے کچھ مسائل ہیں۔ مرد کے اعتکاف کے لیے مسجد ضروری ہے، اور عورت اپنے گھر کی اس جگہ میں اعتکاف کرے جو جگہ اس نے نماز کے لیے مقرر کی ہو۔ اور اگر عورت نے نماز کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں کی تو گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی۔ ہاں، اگر اس وقت جب کہ اعتکاف کا ارادہ کر رہی ہے کسی جگہ کو نماز کے لیے خاص کر لے تو پھر وہ جگہ اس کے لیے جو ہے اعتکاف کی بن سکتی، وہ اس جگہ پر اعتکاف کر سکتی ہے۔ اعتکاف کے کچھ ضروری مسائل ہیں۔ جب بندہ اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں چلا جائے تو بغیر کسی عذر کے، یعنی بغیر کسی مجبوری کے مسجد سے نہیں نکل سکتا۔ اس کے لیے بغیر کسی مجبوری کے اعتکاف سے باہر نکلنا حرام ہے۔ اگر نکلے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اگرچہ بھول کر ہی نکلے۔ اسی طرح عورت اگر اپنے اعتکاف کی جگہ سے باہر نکلے گی تو اس کا بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف کرنے والا مسجد سے دو عذر کی وجہ سے، دو مجبوریوں کی وجہ سے باہر نکل سکتا ہے۔ ایک ہوتا ہے عذر شرعی، یعنی شرعی کوئی عذر ہو، کوئی مجبوری ہو، اور ایک ہوتا ہے عذر طبعی، یعنی طبیعت کا کوئی عذر ہو۔ جو شرعی عذر ہیں وہ ہے جیسے نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جانا۔ مان لیجئے کوئی شخص چھوٹی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا ہے اور وہاں نماز جمعہ اگر ادا نہیں کی جاتی تو پھر نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اعتکاف والا دوسری مسجد میں جہاں پر جمعہ کی نماز پڑھی جاتی ہے وہاں جا سکتا ہے۔ آپ کو یہ مسئلہ سمجھنے میں اگر دقت ہو رہی ہو تو کلیئر کر دوں کہ جو چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہوتی ہیں جہاں 10-20 صرف نمازی ہو، یا چھوٹے چھوٹے گاؤں دیہات جہاں یا تو مسجد ہے ہی نہیں یا مسجد ہے بھی تو 10-20 لوگ صرف رہتے ہیں، ایسی جگہوں پر نماز جمعہ پڑھنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ بڑی مسجدوں میں، جامع مسجد وغیرہ میں آ کر نماز جمعہ ادا کریں۔ تو یہ تو شرعی عذر ہوا۔ طبعی عذر، ٹوائلٹ وغیرہ کے لیے، پیشاب کے لیے، وضو کے لیے، غسل کے لیے اعتکاف والا باہر جا سکتا ہے، لیکن آج کل مسجد کی حدود میں ہی
یعنی مسجد کے احاطے ہی میں، مسجد کی جگہ ہی پر بیت الخلاء، استنجا خانہ، غسل خانے وغیرہ بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر معتکف ایسی مسجد میں اعتکاف کر رہا ہے جہاں یہ سارے انتظامات موجود ہوں تو وہاں مسجد کی حد سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم جامع مسجد کی بات کریں تو یہاں آپ کو نیچے بھی جو ہے وہ وضو خانہ ملے گا، اوپر بھی ہے اور اس کے اوپر بھی، طہارت وغیرہ کے لیے بھی باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، قریب ہی میں طہارت خانے وغیرہ بھی بنے ہوئے ہیں، ایسے ہی غسل خانہ بھی بنا ہوا ہے۔ تو ایسے میں چونکہ جب سارے انتظامات یہاں موجود ہیں، اب کوئی مسجد کی حد سے باہر اگر نکلے گا، مسجد کے دروازے کے باہر اگر بغیر کسی عذر کے نکلے گا تو پھر اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ عذر طبیعی میں غسل سے مراد غسل فرض ہے، صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے کہ یار گرمی جو ہے وہ زیادہ لگ رہی ہے اور روزے میں ہے اور پیاس محسوس ہو رہی ہے تو چلو اب ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کر لیتے ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے حدود مسجد سے باہر جا کر غسل کرنے کی اجازت نہیں ہے، اگر جائے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، مسجد کے اندر رہ کر جو ہے وہ غسل اگر فرض نہیں بھی ہے، صفائی کے لیے، پاکیزگی کے لیے جو ہے وہ صاف ستھرا ہونے کے لیے معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا غسل کر سکتا ہے، لیکن بار بار نہیں کرنا چاہیے۔ جن صورتوں میں اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کسی ڈوبنے جلنے والے کو بچانے کے لیے مسجد سے اگر معتکف باہر نکلے، یعنی اس کو باہر آواز آ رہی شور شرابے کی اور وہ پھر اس کو دیکھنے کے لیے یا کسی کو بچانے کے لیے وہ باہر نکل جائے تو ایسی صورت میں اعتکاف ٹوٹ جائے گا، یا گواہی دینے کے لیے باہر چلا جائے تو بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا، یا مریض کی عیادت کے لیے یعنی کوئی بیمار ہے اور اس کو دیکھنے کے لیے یہ چلا گیا تو بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا، یا نماز جنازہ کے لیے اگرچہ کوئی دوسرا پڑھانے والا نہ ہو۔ نماز جنازہ کا یہاں مسئلہ آیا ہے تو کلیئر کر دوں، اگر معتکف کو نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے مسجد سے باہر دور اگر جانا پڑے اس صورت میں جو ہے اس کا اعتکاف ٹوٹے گا، لیکن نماز جنازہ اگر مسجد سے متصل، مسجد سے لگ کر ہی کسی جگہ پر ادا کی جا رہی ہے، جیسا کہ ہمارے یہاں ادا کی جاتی ہے نماز جنازہ، تو وہاں معتکف نماز جنازہ کے لیے شرکت کر سکتا ہے، اس سے اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ ایسے ہی مساجد میں اگر غسل خانہ وغیرہ یا ٹوائلٹ وغیرہ نہیں ہے اور ایسے میں معتکف جو ہے وہ مسجد سے باہر نکلے اور باہر کوئی اس کو روک لے اور یہ باتوں میں مشغول ہو جائے، یا کسی سے کچھ لین دین کرنا ہو یا قرض کسی کا لیا ہو اور وہ جو ہے قرض کا مطالبہ کرے، تو ایسی صورت میں اگر وہ بات چیت میں لگ گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، اب اعتکاف کرنے والے کو مسجد میں رہ کر 10 دن کیا کرنا چاہیے؟ بہت سارے جو ہے بچے یا نوجوان بھی جو ہے اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں اور پھر وہ موبائل میں لگے رہتے ہیں، موبائل میں لگے رہتے ہیں، یا مسجد کے وضو یا غسل خانے میں جو ہے وہ پھر جھنڈ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں اور باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اعتکاف کرنے والے کو اعتکاف کی حالت میں جو ہے غیر ضروری بیکار کی باتیں کرنا منع ہے، بلکہ معتکف کو چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت کرے، ہے نا۔ سب سے جو اعتکاف کی حالت میں بہتر جو عمل ہے وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے ویسے بھی قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے کہ میری امت کی بہترین عبادت قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ کتب احادیث کا مطالعہ کرے، یعنی جو حدیث کی کتابیں وغیرہ ہیں ان کو پڑھے، علم دین پڑھے اور پڑھائے، یعنی جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں کوئی شخص ان میں سے جو ہے باقی لوگوں کو علم دین سکھائے، نماز کا طریقہ ان کو پریکٹیکل سکھائے، وضو اور غسل کے طریقے سکھائے۔
اسی طرح انبیاء کرام اولیاء کاملین کی زندگی پر ان کے جو واقعات ہیں وہ سنیں یا سنائے تاکہ اس سے جو ہے سننے والوں کو درس حاصل ہو۔ نیز وظائف اور درود پاک کی کثرت کرے، وظائف کے ساتھ ساتھ درود پاک کی کثرت کرے، اور اگر جو معتکف ہے اس کے ذمے بہت ساری نمازیں قضا ہے، اس نے قضا کی ہیں اور وہ نمازیں اگر باقی ہے تو پھر نفل نمازیں پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ جو نمازیں اس پر قضا ہے ان نمازوں کو ادا کرے۔ اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، ہماری بہت ساری نمازیں قضا رہتی ہیں اور ہم ان قضا نمازوں کو چھوڑ کر جو ہے کیا کرتے ہیں کہ نوافل میں لگ جاتے ہیں۔ پڑھیں گے تو اجر و ثواب ملے گا، لیکن فرض کو چھوڑ کر کوئی بندہ فرض چھوڑ رکھا ہے اور نوافل کے پیچھے لگا ہے تو یہ غلط ہے۔ عام طور سے جو بڑی راتیں آتی ہیں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ پرچوں میں جو نفل نمازیں ہیں ان کا اجر و ثواب ڈھونڈتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں رات بھر۔ تو اس سے بہتر ہے کہ جو نمازیں آپ نے چھوڑ رکھی ہے فرض نمازیں ان کی قضا ادا کریں۔ قضا نمازوں کا ایک مسئلہ میں بتا دیتا ہوں، کہیں پر آپ نے پومپلیٹ دیکھا ہوگا قضائے عمری کا طریقہ نام سے، اس میں ایک نماز کوئی جو ہے 4 رکعت کی پڑھ لے تو اس میں یہ ہے کہ پھر وہ زندگی بھر کی اس کی جو قضا نمازیں ادا ہو گئی۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، غلط ہے۔ اس طرح کی کسی پرچے پر یقین نہ کیا کریں، بلکہ قضا نمازوں کا حکم یہ ہے کہ ایک گنت لگائیں، اندازہ لگائیں کہ کتنی نمازیں آپ کی چھوٹی ہوئی ہے یا کتنے سال کی آپ کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہے اور پھر اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ایک دن میں یا ایک دن کی جو قضا نمازیں ہیں وہ 20 رکعت بنتی ہے۔ فرض نمازیں صرف ادا کی جائے گی، فرض اور واجب، تو ایک دن کی جو قضا نمازیں ہیں وہ 20 رکعت بنتی ہے۔ فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، کتنی ہو گئی؟ 10۔ مغرب کی 3 فرض، عشاء کے 4 فرض 17، اور عشاء کے 3 وتر واجب، تو ایک دن کے 20 نمازیں 20 رکعتیں ٹوٹل ہوئی ہیں۔ پڑھنے والا جو ہے پڑھنا چاہے تو آسانی کے ساتھ میں یہ 20 رکعت جو ہے وہ نمازیں کبھی بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو بہت زیادہ تسبیح گھمانے سے بہتر ہے کہ یہ جو قضا نمازیں ہمارے ذمہ باقی ہیں ان کی طرف توجہ دیں اور وہ ادا کریں۔ قرض ساکت نہیں ہوگا، یعنی قرض جو ہے وہ چھوٹنے والا نہیں ہے۔ قضا نماز بھی ایک طرح سے قرض ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو بندہ قضا نمازیں پڑھتا رہے اور پھر اسے موت آ جائے تو جتنی باقی رہ گئی وہ ادا کرنے کی نیت رکھتا تھا لیکن موت نے جو ہے اس کو موقع نہیں دیا، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے جو ہے باقی جو پھر رہ گئی جس کو وہ ادا نہیں کر پایا معاف فرما دیتا ہے۔ لہذا جو حضرات مساجد میں بیٹھ کر ہم میں سے کئی لوگ کرتے ہیں نا، دوسرے کاموں میں لگے رہتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ قضا نمازیں ادا کرے۔ تو معتکف پر اگر نماز قضا ہے تو وہ قضا نمازیں جو ہے وہ پڑھے۔ اعتکاف کرنے والے کے لیے مسجد میں کھانے پینے اور سونے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن خیال رہے کہ کھانا کھاتے ہوئے بھی مسجد میں صاف صفائی کا خاص طور پر خیال رکھیں، اور داخل مسجد یعنی جو اندر کا جو حصہ ہوتا ہے یہاں نہ کھاتے پیتے ہوئے، بیرونی مسجد جو باہر کا حصہ ہوتا ہے صحن وغیرہ وہاں کھائے پیئیں اور وہاں سوئیں۔ سوتے ہوئے بھی جو بستر چادر تکیہ وغیرہ آپ گھر سے لاتے ہیں خیال رہے کہ وہ صاف ستھرا ہو اور پاک ہو۔ ناپاک چٹائی یا چادر وغیرہ ہرگز مسجد میں اٹھا کر لانے کی غلطی یا بھول نہ کریں۔ اعتکاف کے لیے جو لوگ آئیں تو وہ اگر اوڑھنے کے لیے یا بچھانے کے لیے کوئی چادر وغیرہ دری وغیرہ اگر لاتے ہیں تو وہ صاف ستھری مسجد میں لے کر آئیں۔ جن چیزوں سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے نا، جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے خیال رہے کہ انہی چیزوں سے اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک بات اور کلیئر کر دوں، مان لیجئے کسی عمل کی وجہ سے روزہ فاسد ہو گیا تو اب یہ غلطی نہ کریں کہ اب چھوڑ دو، اب باقی کا چھوڑ دیتے ہیں اور بوریا بستر اٹھایا اور گھر نکل گئے، بلکہ اعتکاف مکمل کریں۔ اور جس طرح روزہ اگر
ٹوٹ جائے تو اس کی قضا ہوتی ہے، نماز اگر ٹوٹ جائے یا نماز کا وقت نکل جائے تو اس کی قضا ہوتی ہے۔ ایسے ہی اگر کسی کا ایک دن کا اعتکاف اگر ٹوٹ گیا ہے، فاسد ہو گیا کسی وجہ سے، تو وہ پورا اعتکاف چھوڑ کر مسجد سے نہ بھاگے، بلکہ جس دن کا اس کا اعتکاف فاسد ہو گیا ہے بعد میں اس کی قضا کر لے۔ مسئلہ سمجھ لیں؟ یہ ہوتا ہے نا کہ اکثر کسی کو پتا چلے کہ یار میرا اعتکاف ٹوٹ گیا، اس نے اٹھایا بوریا بستر چلا وہ گھر، تو ایسا نہ کریں۔ درود پاک پڑھیں محبت کے ساتھ۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اعتکاف کی والوں کو ایک چیز اور کرنا چاہیے کہ مسجد کی پاکیزگی، مسجد کی صاف صفائی کا خاص طور پر خیال رکھیں، اور احادیث سے جو ہے ہمیں اس کی تلقین ملتی ہے۔ مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ان لوگوں کے لیے دعا فرمائی ہے جو لوگ مسجد کی صاف صفائی کا خیال رکھتے ہیں۔ لہذا آپ کو جہاں بھی مسجد میں کوئی کچرا وغیرہ نظر آئے، کوئی تنکا وغیرہ نظر آئے، بال وغیرہ نظر آئے، تو اس کو دوسروں پر نہ چھوڑیں۔ یہ انتظار نہ کریں کہ اب دوسرا کوئی آئے یا بانگی صاحب یا مؤذن صاحب آئے اور وہ اٹھا کر اس کو باہر لے کر جائیں۔ آپ کو دکھ رہا ہے، پہل کر لیں ثواب کے نیت سے۔ جس طرح آپ کی آنکھ میں کوئی بال چلا جائے، کوئی تنکا چلا جائے تو کیسے تکلیف ہوتی ہے آنکھ میں، احادیث سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اسی طرح کی تکلیف مسجد کو ہوتی ہے جب وہاں پر کچرا کیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول سن لیں اعتکاف کرنے والے۔ آپ فرماتے ہیں کہ معتکف کو یعنی اعتکاف کرنے والے کو اللہ سبحانہ کریم ہر دن ایک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو لوگ اعتکاف کا ارادہ رکھتے ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ دن میں ہی عصر کی نماز کے بعد ہی جو ہے آپ ساری تیاری کے ساتھ میں مسجد میں آ جائیں، اور مغرب کی نماز کے پہلے ہی اعتکاف کی نیت کے ساتھ مسجد میں آئیں۔ مغرب کی نماز کے بعد جو ہے کوئی شخص اگر اعتکاف کی نیت سے پہنچے گا تو اسٹارٹ ہی نہیں ہوگا، لہذا مغرب کی نماز کے پہلے مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت سے، اور یہاں آ کر وہ نویت سنت الاعتکاف، اتنا نہیں کہہ سکتے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں اللہ رب العزت سے جو ہے عہد کریں کہ میں اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو رہا ہوں، لہذا میرا اعتکاف قبول فرما۔ اور جو آپ کے گھر والے ہیں ان کو پہلے ہی جو ہے وہ آپ بتا دیں کہ مسجد میں جو آپ کے لیے کھانا لے کر آئیں گے سحری یا افطاری کے لیے، اس میں کچی پیاز وغیرہ لے کر نہ آئیں۔ پیاز کھانے کی اگر آپ کو عادت بھی ہے تو وہ ترک کر دیں، اس لیے کہ کچی پیاز کی جو بو ہے احادیث میں ہے کہ اس سے فرشتوں کو تکلیف پہنچتی ہے، لہذا نماز کے اوقات میں کچی پیاز نہ کھایا کریں۔ کھالی ہے اگر تو پھر نماز کے لیے جو وضو کرتے ہیں اس میں مسواک کر لیا کریں، مسواک نہیں ہے تو منجن کر لیا کریں، لیکن روزے کی حالت میں خیال رہے کہ مسواک کرنا روزے کی حالت میں سنت ہے، ٹوتھ پیسٹ وغیرہ یا دیگر جو منجن ہوتے ہیں ان کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرے منجن آپ کر رہے ہیں اور اگر اس کے ذرات تھوک کے ساتھ، لعاب کے ساتھ روزے کی حالت میں نہیں مانتا کوئی شخص گھس رہا ہے برش، تو وہ لعاب کے ساتھ اس کے ذرات اگر حلق کے نیچے اترے تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اور مسجد میں اگر آپ کنگھی وغیرہ اگر کرتے ہیں تو جو بال مسجد میں گرے خیال رہے کہ ان کو اٹھا کر فوراً باہر دروازے کے باہر ڈال دیا کریں، یا کنگھی کرتے وقت جو ہے کوئی رومال یا کپڑا اپنے سامنے بچھا لیا کریں تاکہ آپ کے سر کے بال یا داڑھی کے جو بال ہیں وہ رومال پر گرے اور پھر اس کو اٹھا کر باہر جھٹک دیا کریں۔ یہ تھے اعتکاف کے حوالے سے کچھ ضروری مسائل اور اعتکاف کی فضیلتیں۔ بڑا اجر و ثواب اللہ سبحانہ کریم نے اعتکاف پر رکھا ہے، لہذا
सवाब की नियत से ज़रूर एहतिकाफ करें। नाबालिग जो बच्चे हैं वो भी अगर समझ रखते हैं, इबादत का शऊर है, तौर तरीक़े अगर उनको पता है, तो वो भी एहतिकाफ के लिए मसाजिद में आ सकते हैं, मस्जिद में एहतिकाफ कर सकते हैं। लेकिन ख्याल रहे दुनियावी बातें हरगिज़ ना करें। मोबाइल लेकर यहीं पर शुरू हो गए मस्जिद में गेम खेलने में, या चलो अब मैच चल रहे हैं तो मैच देखना शुरू कर दिया, तो सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। और एहतिकाफ के अलावा भी जो लोग मस्जिदों में बैठकर, अभी माह रमज़ान है, ज़ोहर से असर तक बहुत सारे लोग मस्जिद में रहते हैं, या तो यहाँ पर तस्बीह वगैरह करते हैं, ज़िक्र व अज़कार करते हैं, बहुत सारे लोग सोते भी हैं। एक बात का ख़ास ख्याल रखें, गंदगी वगैरह बिल्कुल हरगिज़ ना करें और दुनियावी बातें ना करें। फरमान रिसालत है कि हज़रत हसन बसरी से रिवायत है, आप फरमाते हैं अल्लाह के हबीब ने फरमाया, लोगों पर एक ज़माना आएगा कि मस्जिद में दुनिया की बातें होगी। लोग बैठकर ऐसे गोल दायरे बनाकर मस्जिद में बैठकर दुनिया की बातें करेंगे और डरेंगे भी नहीं अल्लाह से। उनको एहसास भी नहीं होगा कि हम गलत कर रहे हैं, मस्जिद में बैठे हैं, बल्कि झुंड बनाकर गोल होकर दायरे बनाकर बैठेंगे। तो फरमान रिसालत अल्लाह के हबीब ने अपने सहाबा से फरमाया कि खबरदार, ऐसे लोग अगर तुम्हें दिख जाए तो उनको उठाकर मस्जिद से बाहर करो, और अगर तुम्हें डर हो कि फितना खड़ा होगा तो ऐसे लोगों से दूर हो जाओ, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला की गिरफ्त जो है उन पर नाजिल हो सकती है, पकड़ उन पर नाजिल हो सकती है। और फरमाया कि मस्जिद में दुनियावी बातें करने पर 40 साल के आमाल बर्बाद कर दिए जाते हैं। और हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि कोई शख्स जो है मस्जिद में अगर ढूंढे कि मेरे पैसे गिर गए हैं, मोबाइल गिर गया, घड़ी, यानी पता है, अगर उठाकर ले जाए तो एक अलग बात है, लेकिन वैसे ही कोई ढूंढने के लिए आए तो अल्लाह के हबीब ने बद्दुआ फरमाई, उसके लिए अल्लाह करे उसकी चीज उसको ना मिले। या तो लोग ऐलान करवाने के लिए आते हैं, मेरी फला चीज खो गई है, मस्जिद के स्पीकर चालू करो और ऐलान कर दो। गलत है, ये नहीं कर सकते। मैंने एक जगह देखा मस्जिद लाउड स्पीकर चालू करके, मेंबर साहब वहां से ऐलान हो रहे हैं, हमारी बकरियां खो गई है, हमारा बच्चा गुम हो गया है। मस्जिद के स्पीकर अल्लाह की अजान, नमाजों की अजान के लिए, अल्लाह के जिक्र के लिए, ये फालतू कामों के लिए नहीं होते। लिहाजा ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी है। अल्लाह करीम हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए।